اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو دنیا کے اندر سنوارنے کے لیے، بنانے کے لیے اور اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اور قوموں کو، انسانوں کو، جس میں مرد بھی ہیں عورت بھی ہیں، ایک دوسرے کے تعلق سے ہدایت بھی فرمائے، ایک دوسرے کو آپس کی زندگی میں کیسے رہنا چاہیے اس کا بھی طریقہ اور اصول بتلایا کہ انسان جب ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھا ہو تو بیٹھنے کے ساتھ اس کو دوسروں کے سامنے کس طرح پیش آنا چاہیے، کیسی بات کرنی چاہیے، کیا نظریہ رکھنا چاہیے، اور غائبانہ میں اس کے متعلق کیا سوچ رکھنی چاہیے، ساری چیزوں کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی، اور یہ چیز انسانی زندگی کے لیے اور معاشرے کی اصلاح کے لیے، معاشرے کو سنوارنے بنانے کے لیے بہت اہم چیز ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرد کو ایک مرد کے سامنے کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے، ایک عورت کو ایک عورت کے سامنے کیا رخ اختیار کرنا چاہیے، اور اگر کسی انسان کو کسی القاب سے نوازنا ہو، کسی لقب سے نوازنا ہو تو اس کو کس لقب سے نوازنا چاہیے اور کس الفاظ سے بلانا چاہیے، ساری کی ساری باتیں اس قرآن کی آیت میں جو میں نے ابھی تلاوت کی اللہ نے فرمایا، لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے۔ ایک مرد چاہے وہ کیسا ہو، لنگڑا ہو، لولا ہو، بینا ہو، نابینا ہو، شہری ہو، دیہاتی ہو، کہیں کا رہنے والا ہو، صاحب حیثیت ہو یا بے حیثیت ہو، لوگ اسے جانتے ہو یا نہ جانتے ہوں، ایک مرد دوسرے مرد کا ہرگز مذاق نہ اڑائے۔ اور سخریہ کہا جاتا ہے کسی کا مذاق اس کو ذلیل کرنے کے ارادے سے، اس کو رسوا کرنے کے ارادے سے کسی کو پر ہنسنا، کسی پر ٹٹا کرنا، اور اسی کو اس قرآن کی آیت میں حرام قرار دیا گیا، جہاں اللہ تعالیٰ نے مرد کو لفظ قوم سے خطاب کیا، وہیں عورتوں کی جب باری آئی اللہ نے فرمایا وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ خَيْرٌ مِّنْهُنَّ۔ ایک مرد دوسرے مرد کا مذاق نہ اڑائے کہ ہو سکتا ہے اللہ کے نزدیک جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہ بہتر ہو، مذاق اڑانے والے سے، ہنسنے والے سے، اس کی اور دیگر اس پر فقرے کسنے اور بات کسنے والوں سے بہتر ہو۔ اور اسی طرح جیسے مرد کو مرد کا مذاق اڑانے سے منع کیا گیا، ایسے ہی عورت کو عورت کا مذاق اڑانے سے منع کیا گیا اور اس پر ہنسنے سے، ٹھٹھا کرنے سے منع کیا گیا، جس سے اس کی ذلت رسوائی ہوتی ہو، کہ ہو سکتا ہے جس کو ہم ذلیل اور رسوا اور کمتر سمجھ رہے ہوں اور وہ اللہ کی نگاہ میں بہتر ہو۔ اس لیے کوئی عورت کسی عورت کو اپنے سے نیچا، اپنے سے کمتر نہ سمجھے اور اس پر ہنسی نہ کرے، اس کا مذاق نہ اڑائے۔ ہو سکتا کہ اللہ کے نزدیک اس عورت کا مقام جو مذاق اڑا رہی ہو اس سے بہتر ہو۔ اور اسی طرح اور اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ۔ کوئی اپنے آپ میں عجب میں مبتلا نہ ہو کہ میں جو ہوں میں ہی ہوں، یہ چیز بھی انسان کو بہت خطرے میں ڈال دیتی ہے۔ اور وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کوئی انسان کسی انسان کو برے القاب سے نہ پکارے۔ آج مسلمانوں میں بہت سے برے القاب پکارے جاتے ہیں، کسی کے سامنے، کسی کے پیٹھ پیچھے اس کو برے القاب، برے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کو بھی اللہ نے منع کیا کہ دیکھو کوئی کسی کو برے القاب سے، برے نام سے نہ پکارے۔
یہ برا نام لینا، کسی کو برے نام سے پکارنا ایمان لانے کے بعد ایمان والے کے لیے بہت بڑا گناہ ہے۔ کسی کو کچھ کہہ دینا، کسی کا مذاق اڑا دینا، کسی پر ہنس دینا، کسی کو ذلیل رسوا کر دینا، کسی کو بے عزت کر دینا، کسی کو اور چیزیں کر دینا، یہ انسان کا کوئی کمال نہیں ہے۔ انسان کا کمال تو یہ ہے، نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، کمال تو جب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساکے۔ ضرورت ہے کہ آپس میں محبت پیدا کرنے کے لیے انسان کسی بھی درجے کا ہو، اس کو وہ درجہ دیا جائے جس درجے کا وہ آدمی ہے، اس کو وہ حیثیت دی جائے جس حیثیت کا وہ آدمی ہو، چاہے مرد ہوں، چاہے عورت ہوں، چاہے اپنے ہوں، چاہے غیر ہوں، سب کو اس انداز سے جانا جائے، اس انداز سے پہچانا جائے کہ ساتھ رہنے والا اور سامنے بیٹھنے والا، مجلسوں میں رہنے والا یہ سمجھے کہ مجھے بہت زیادہ خیال کیا جاتا ہے، مجھ پر بہت زیادہ توجہ کی جاتی ہے، اور اس کے تعلق سے ایسی زبان کا استعمال کرنے سے بچا جائے جس سے اسے یہ ہو کہ لگتا ہے کہ مجھے کمتر سمجھا جا رہا ہے۔ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ ابھی میں نے جو حدیث پڑھی ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت اسماء بنت حمیس خثعمیہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بیس العبد عبد تخیل واختال، کہ بندوں میں برا وہ بندہ ہے جو تکبر کرے اور اترا جائے۔ ایک تکبر بہت خطرناک بیماری ہے، غرور بہت خطرناک بیماری ہے، لیکن اس پر اترانا اور اس پر شیخی بگاڑنا یہ برائی کے لیے، اس بندے کی برائی کے لیے کافی ہے۔ وَنَسِيَ الْكَبِيرَ الْمُتَعَالِ، اور غرور تکبر میں پڑا ہوا ہے، اور خدا کو جو کبیر ہے، متعال ہے، بلند والا شان والا ہے، اس بڑے رب کو بھلا جا رہا ہے اور غرور تکبر کر رہا ہے۔ اگر اپنے رب کی بڑائی کا دل میں احترام ہوتا، عزت ہوتی اور خیال ہوتا تو ہرگز کوئی بھی انسان غرور و تکبر نہ کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیس العبد عبد تجبر واعتدا، برا ہے وہ بندہ جو تکبر کرے اور حد سے آگے بڑھ جائے، یعنی لوگوں پر زیادتیاں کرنے لگے، ظلم کرنے لگے۔ آگے اور اللہ کے نبی نے فرمایا، بیس العبد عبد سہا ولہا، بندوں میں برا وہ بندہ ہے جو بھول جائے اور کھیل کود کرے، زندگی کا مقصد بھول جائے، دنیا میں آنے کا مقصد بھول جائے، اسی طریقے سے اپنی زبان کا مقصد بھول جائے، اپنے خیالات کا مقصد بھول جائے، اور اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کی قدر کا مقصد بھول جائے، اور بالکل اللہ کے جو انعامات ہیں اس کو بھلا کر کے اپنی زندگی گزار رہا ہے اور کھیل کود میں پڑا ہوا ہے، دنیا کے جھمیلوں میں پڑا ہوا ہے اور اللہ کو بھلا گیا ہے۔ وَنَسِيَ الْمُبْتَدَأَ وَالْمُنْتَهَى، اور اس نے کیا کر دیا، ابتدا کو انتہا کو بھول گیا، کہ اللہ نے اس انسان کو اس وقت ابتدا دی اور اس وقت اللہ نے اس کو پیدا کیا جب لم یکن شیئا مذکورا تھا، دنیا میں اس کو کوئی تذکرہ نہیں تھا، اس کا کوئی نام نہیں تھا، اس کو جاننے پہچاننے والا نہیں تھا۔ اللہ نے اس کو ابتدا دی، اس کو اللہ نے پیدا فرمایا، تو ابتدا میں وہ کیسا انسان تھا؟ چل نہیں سکتا تھا، بول نہیں سکتا تھا، کہہ نہیں سکتا تھا، کھا نہیں سکتا تھا، پی نہیں سکتا تھا، اپنی ضروریات کو دوسروں کے سامنے رکھ نہیں پاتا تھا، لیکن اللہ نے پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد اس کی زندگی کی جتنی ضروریات ہیں اللہ نے ان تمام ضروریات کو پوری کیا، اور اسی طریقے سے پھر اس کی زندگی کا انت ہو گیا، خاتمہ ہو گیا، ختم ہو گئی، ابتدا دینے والا، انتہا دینے والا، زندگی کو شروع کرنے والا، ختم کرنے والا، زندگی کی ساری ضروریات کو پوری کرنے والا کون ہے؟ بندہ بھلا رہا ہے، بندہ بھلا رہا ہے۔ آگے اور فرمایا کہ برا وہ بندہ ہے جو دنیا کو کماتا ہے دین کا نام لے کر کے،
دنیا کما رہا ہے، دین کے نام پر دنیا کما رہا ہے۔ یہ چند ان بندوں کا ذکر ہوا جو اللہ کے نزدیک، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک برے بندے کہلاتے ہیں اور اپنی قبر کو بھلا جاتے ہیں کہ قبر میں جائے گا اور وہ اس کی ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، گل جائے گا، سڑ جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ لیکن دنیا میں ایک بندہ کیا کر رہا ہے؟ قبر میں جانے کا اور قبر کے حالات کا اس کو کوئی بھی ہے نا، دنیا کے اندر کوئی بھی اس کا خیال اور تصور اور کوئی اس کی فکر نہیں ہے کہ ہم کو ہر حال میں قبر میں جانا ہے، چاہے تب بھی جانا، نہ چاہے تب بھی جانا ہے۔ ہاں، اس قبر کی زندگی کو، ہاں قبر کے حالات کو کیسے ہم جنت کے باغ میں سے باغ بنائیں اور وہ کیسے تحت نگاہ ہمارے لیے قبر کشادہ ہو، کیسے ہمارے ساتھ قبر میں اچھا معاملہ کیا جائے۔ دنیا کی زندگی میں ہم انسان اس کو بھولے ہوئے ہیں، ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گے، ساری چیزیں ہیں، لیکن کیا کہا جائے، آج انسان بس بھولا ہوا ہے ساری چیزوں کو۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم ہر انسان کو اسی حیثیت کے ساتھ جانیں، ہر انسان کے ساتھ اسی رواداری کا، خیرخواہی کا معاملہ کریں۔ ہاں، جو جس طریقے کا مزاج رکھتا ہے اس مزاج کو اچھا مزاج بنائیں۔ اور خواجہ مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت عمدہ شعر کہا ہے آج کے حالات کے تعلق سے: بظاہر بنی ہے بباطن ٹھنی ہے، بلب دوستی ہے بدل دشمنی ہے، زباں پر ثنا قلب میں بدزنی ہے، بظاہر بنی ہے پس پشت غیبت اور تانا زنی ہے، بظاہر بنی ہے بباطن ٹھنی ہے، یہ تہذیب نو ہے نئی روشنی ہے۔ اس میں خواجہ صاحب حضرت خواجہ مجذوب عزیز الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے آج کے اس دور کا نقشہ کھینچا ہے اور کہا ہے کہ لوگ سامنے بڑی لمبی لمبی تعریفیں کرتے ہیں، زبان پر تعریف ہوتی ہے، لب سے، ہونٹ سے، اپنی زبان منہ سے دوستی کا اظہار ہوتا ہے، لیکن دل میں حسد ہے، کینہ ہے، کپٹ ہے، ساری بغض ہے، عداوت ہے، ساری چیزیں ہیں، پس پشت غیبت اور تانا زنی ہے۔ جب وہ پیٹھ پھیر کر جاتا ہے تو اس کی ساری برائیاں، اس کے سارے عیوب، اس کے ساری غیبتیں، اس پر سارے تانے کسے جاتے ہیں۔ آج ایک مسلمان کی یہ زندگی ہو چکی ہے، اس لیے مسلمانوں اپنی ان زندگیوں سے توبہ کرتے ہوئے ایک مسلمان کی کیسی زندگی ہونی چاہیے، کیا کرنا چاہیے، دوسروں کے بارے میں کیا ہونا چاہیے وہ سوچنا چاہیے، اور نئی تہذیب کو چھوڑ کر کے اسلامی تہذیب کو اختیار کرنا چاہیے۔ وہ تہذیب جو ہمیں اللہ سے ملی ہے، وہ تہذیب جو قرآن سے ملی ہے، وہ تہذیب جو اللہ کے رسول سے ملی ہے، حدیث سے ملی ہے، صحابہ سے ملی ہے، یہ تہذیب ہم کو اختیار کرنی چاہیے، تبھی جا کر کے سارے ہمارے مسائل حل ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔